درس قرآن و فقہ اور اصلاح معاشرہ چینل علوم القرآن ZHB سبسکرائب کیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم أنه يزعم نبي كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے سلسلے میں بات کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس اہم موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی روحانی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہم اہل ایمان و اسلام کے لیے اور عاشقان رسول کے لیے ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے آقا سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبی ہیں بلکہ آخری نبی ہیں اور پوری دنیا کے نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اللہ نے آپ پر نبوت کے محل کی تکمیل فرما دی ہے۔ آپ نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہیں۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرما کر بھیج کر قصر نبوت کی تکمیل فرما دی۔
اب اس میں مزید کسی اور عید کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ آپ نبی ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ایمان ہے۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا، رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی، معجزہ نہیں طلب کیا جائے گا، وضاحت مانگی نہیں جائے گی، اس کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی، اس لیے کہ وہ کذاب ہے، دجال ہے، مکار ہے، جھوٹا ہے، واجب القتل ہے۔ اس سے دلیل پوچھنے والا بھی جھوٹا ہے، اس سے ثبوت پوچھنے والا بھی بے ایمان ہے، اس سے معجزے کا مطالبہ کرنے والا بھی کافر اور منکر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ نے نبوت کی تکمیل ہمارے نبی پر فرما دی ہے۔ چنانچہ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت عظمی حاصل کی گئی۔ رب العالمین کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ البتہ مؤنث اولاد باحیات رہی، لیکن لوگ بعد میں ہمارے نبی کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قرار دے رہے تھے۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی نرینہ اولاد کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور پیغمبر ہیں۔ نہ صرف اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ خصوصیت سے نوازا ہے، یہ امتیاز بخشا ہے، یہ انعام عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت دی ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ دوسری آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ آپ نہ صرف انسانوں کے نبی، پورے کائنات کے نبی ہیں،
چاند کے نبی، سورج کے نبی، ستاروں کے نبی، آسمانوں کے نبی، زمینوں کے نبی، جنات کے نبی، انسانوں کے نبی، مردوں کے نبی، عورتوں کے نبی، پوری کائنات کے آپ نبی اور پیغمبر ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے تو میرے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ کو پورے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، حضرات علماء کرام نے، مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں، دینی کتابوں میں لکھا ہے قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات ایسی ہیں جن سے صراحتاً، دلالتاً اور اشارتاً ہمارے نبی کے خاتم النبیین ہونے کا پتہ چلتا ہے، آپ کے آخری نبی ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ کتنی آیتیں؟ 100 آیات ہیں، جبکہ ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک آیت کافی ہے۔ 100 آیات ہو پھر اس کا کوئی انکار کر بیٹھے، وہ کتنی بڑی گمراہی میں جا رہا ہے۔ اور احادیث کا تو پوچھنا کیا، ان گنت بے شمار احادیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی حیات طیبہ میں اور مبارک زندگی میں یہ اعلان فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، سب میں بعد میں آنے والا، میرے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت اور رسالت انقطعت ختم ہو گئی، کٹ گئی میرے اوپر، لا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد اب کوئی رسول نہیں اور کوئی نبی اور پیغمبر نہیں۔ اور جو بھی آپ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا اور مکار ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی 30 کذابون، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں کا ہر ایک دعویٰ کرے گا نبی ہونے کا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لیکن آخری نبی تو میں ہی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں۔ اور ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی اور پیغمبر ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن اللہ نے نبوت کو مجھ پر ختم فرما دیا،
اب عمر بھی میرے بعد نبی نہیں بن سکتے۔ جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ بڑے بڑے صحابہ نبی اور پیغمبر اور رسول نہیں ہو سکتے، تو ان کے بعد پوری دنیا میں قیامت تک کتنی ہی بڑی شخصیت آ جائے، وہ نبی اور پیغمبر بن ہی نہیں سکتی۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی روحانی نعمتوں میں جس طرح ایمان، اسلام، قرآن، رسول، پیغمبر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں ہمارے لیے، اسی طرح بزرگوں اور عزیز دوستو ختم نبوت بھی ہم ایمان والوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت کیوں ہے اور کیسے ہے؟ ختم نبوت ہمارے لیے نعمت، رحمت اس لیے ہے کہ اگر اللہ تعالی نبوت کو، رسالت کو ہمارے نبی پر مکمل نہ فرماتے، بند نہ فرماتے، اور ایک بات یہ باقی رہ جاتی شریعت میں، اسلام میں، کہ اور بھی نبی آتے رہیں گے، اور بھی نبی آتے رہیں گے، تو آپ اندازہ لگاؤ برساتی مینڈکوں کی طرح ہر گلی گلی میں، کوچے کوچے میں کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو جاتے اور ہم کو ایمان اور اسلام پر چلنا مشکل ہو جاتا۔ اسلام نے ختم نبوت کا عقیدہ دے کر ہم پر رحم کیا، کنفیوز نہیں کیا، اطمینان بخش عقیدہ دیا کہ آخری نبی آپ ہی ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری ہے، آپ کی کتاب آخری ہے، آپ کا مذہب آخری ہے، اس کے بعد نہ کوئی اور مذہب، نہ اور کوئی شریعت، نہ اور کوئی کتاب، نہ اور کوئی نبی اور پیغمبر ہے۔ اللہ نے ہم کو اطمینان دیا، ہم اطمینان کے ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مگر بزرگوں اور عزیز دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آخری زندگی میں ہی نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے، اور اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا، مردوں نے، مرد تو مرد ہے ہی، عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہمارے نبی کے دور میں ایک جھوٹے دجال شخص کا نام آتا ہے جس کا نام مسیلمہ کذاب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا آپ مجھے اپنا جانشین بنا دیجئے اور نبوت میں مجھے بھی اپنا پارٹنر اور شریک بنا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک لکڑی تھی، آپ نے اسے بتاتے ہوئے کہا اس لکڑی کے برابر، ذرہ برابر بھی میں تجھے اپنی نبوت میں شریک نہیں کروں گا، کیونکہ میں آخری نبی اور پیغمبر۔ وہ وہاں سے اٹھا، اپنی بستی میں پہنچا، یمامہ اس کی بستی تھی، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات رسول اور وصال رسول کے بعد کئی فتنوں سے دو چار ہونا پڑا۔ انہی فتنوں میں ایک خطرناک اور عظیم فتنہ مسیلمہ کذاب کا تھا، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔
اور لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کی بے قلی ناگزیر سمجھا اور اسلامی فوج کو اس کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، اور مسیلمہ کذاب کی فوج 40,000 کی تعداد میں تھی، ادھر مسلمان صرف 13,000 کی تعداد میں تھے، لیکن وہ دور ایمانی حرارت، ایمانی جذبہ، ایمانی غیرت اتنی تھی کہ 13,000 بھی 40,000 پر بھاری پڑ گئے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے ایک باغ میں داخل ہوا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ صحابہ نے دیکھا دروازہ تو بند ہے، اندر کیسے جایا جائے؟ بزرگوں، نوجوان دوستو سنو، ایک صحابی حضرت زید بن قیس نے امیر لشکر سے کہا کہ مجھے اٹھا کر دیوار سے باغ کے اندر پھینک دو، میں دروازہ کھولوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ تمہاری جان جائے گی، فرمانے لگے جان جاتی ہے تو جانے دو، لیکن مجھے اٹھا کر پھینک دو۔ لشکر اسلام نے حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر باغ کی دیوار کے اندر پھینک دیا، اور مسیلمہ کذاب کی فوج نے حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ پر تابر توڑ حملے کیا، ان کا ہاتھ کٹ گیا، لیکن انہوں نے دروازے کو کھول کر ہی دم لیا، اور جب دروازہ کھلا تو بس کھلا، اسلامی فوج اندر داخل ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے مسیلمہ کذاب پر حملہ کیا، اپنا نیزہ اس کے اوپر پھینکا، لیکن اس کے چاہنے والے آڑے آ گئے، مگر یہ مقدر تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نام لکھ دیا تھا جس نے حضرت حمزہ کا قتل کیا تھا، وحشی ابن حرب۔ حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں ایمان اور اسلام قبول کیا، جن سے حضور نے فرمایا تھا اے وحشی میں نے تم کو معاف تو کر دیا، لیکن تم زندگی میں میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ تمہارے چہرے پر میری نظر پڑتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت وحشی ابن حرب نے کہا تھا اگر میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے تو ایسا بھی کارنامہ انجام دوں گا جس سے مسلمان خوش ہو جائیں۔ شاید حضرت وحشی ابن حرب دل ہی دل کے اندر دعا کر رہے ہوں، یہ بھی انہی میں شامل تھے۔ حضرت خالد ابن ولید کا نیزہ تو مسیلمہ کذاب پر، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پر نہیں برسا، لیکن حضرت وحشی ابن حرب نے موقع غنیمت سمجھا اور اس کے اوپر تیر برسائی اور اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسلام کی حفاظت کے لیے بے شمار لڑائیاں لڑی، ان تمام لڑائیوں میں صرف اور صرف 259 صحابہ شہید ہوئے، اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 صحابہ حافظ قرآن تھے۔ پتہ کیا چلا؟ عقیدہ ختم نبوت کتنا بڑا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کی حفاظت کے لیے 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو یہ اس عقیدے کی حفاظت لازمی اور ضروری ہے۔ اگر یہ عقیدہ مسلمانوں سے ختم ہو جائے اور مسلمانوں کے درمیان یہ بات عام ہو جائے، آج بھی نبی پیدا ہو سکتے ہیں،
تو پھر اسلام ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، فتنے برپا ہو جائیں گے۔ اس دور سے لے کر اس دور تک، انگریزی دور میں ہندوستان میں 1857 عیسوی میں جب جنگ آزادی لڑی گئی، انگریز نے دیکھا کہ مسلمانوں کے درمیان جذبہ جہاد ہے، اور جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے ایک جھوٹا نبی کو کھڑا کیا، جو پنجاب کے علاقے قادیان کے اندر پیدا ہوا، جسے دنیا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مرزا غلام احمد قادیانی جس نے جنگ آزادی کے موقع پر انگریزوں کی چاپلوسی کی اور خوشامدی کی اور برطانیہ سے آنے والے وظیفے سے فائدہ اٹھایا، اس نے دھیرے دھیرے نبوت کا دعویٰ کیا، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں مہدی ہوں، میں فلاں مسیح موعود ہوں، میں اب آخری نبی ہوں۔ اس طرح وہ نبوت کا دعویٰ کرتا چلا گیا۔ مجھے پڑھ کر بڑا افسوس ہوا، پہلی مرتبہ اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا 40 لوگ اس کے اوپر ایمان لائے۔ کتنی خطرناک بات ہے، آپ بتائیے۔ اور یہ فتنہ جب برپا ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی کذاب، دجال اور جھوٹا قادیان کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، تو علماء نے اس کا تعاقب کیا اور اس کا پیچھا کیا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن آج تک یہ فتنہ اور اس کی چنگاری ہندوستان کے اندر بھی موجود ہے، مغربی علاقوں میں بھی موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مرکز قادیان کے اندر ہے، اور اسی طرح اس کا مرکز اسرائیل میں ایک شہر ہے حیفا اس کا نام ہے، وہاں پر بھی اس کا مرکز ہے۔ یہ یہودیوں کا لگایا ہوا پودا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کر کے کہا کہ میں نبی اور پیغمبر ہوں، لہٰذا میں جہاد کو ختم کرتا ہوں، لہٰذا کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نام تھا اس جھوٹے دعوے دار، نبوت کا دعویٰ جس نے کیا تھا۔ اب یہی فتنہ نام بدل بدل کر الگ الگ روپ میں، الگ الگ بھیس میں اور چہرے میں مسلمانوں کے درمیان آ رہا ہے، اور سیدھے سادے نوجوان جن کا رشتہ اور تعلق کسی اہل علم سے، کسی دیندار سے نہ ہو، جو نارمل قسم کا نوجوان ہے، پہلے اس کو پکڑتے ہیں، اپنے اخلاق سے متاثر کرتے ہیں، اس کے سامنے بات بات پر انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہتے رہتے ہیں۔ وہ سیدھا سادہ نوجوان ان کے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، آہ آہ واہ واہ سے متاثر ہو کر اپنا دل ان کو دے بیٹھتا ہے، اور ان کا معتقد ہو جاتا ہے، ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے یہ معلومات بھی لازمی اور ضروری ہے۔ یہی فتنہ آج غامدیت کے نام سے کام کر رہا ہے، شکیلیت کے نام سے کام کر رہا ہے، گوہر شاہی کے نام سے کام کر رہا ہے، خوبصورت لیبل لگا کر، ڈسپلے سجا کر وہ لوگوں کو اپنا شکار کر رہے ہیں۔ نام رکھ لیے جماعت المسلمین، کتنا پیارا نام، مسجد المسلمین، کتاب المسلمین، فلاں فلاں، نام رکھنے سے، صرف نام رکھنے سے، صرف نام رکھنے سے ایمان اور عقیدہ تو مکمل نہیں ہوتا۔
نام کے ساتھ ساتھ اس کے عقائد بھی تو صحیح ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستو، پورے شہر میں اس وقت آپ کے خاص طور پر ظہیر آباد میں محنتیں ہو رہی ہیں، کوششیں چل رہی ہیں کہ نوجوانوں کو خاص طور پر فتنوں سے محفوظ کیا جائے۔ اور کسی نے کہا ظہیر آباد کی زمین تو بڑی نرم ہے، یہاں اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کر دے تب بھی اس کے چند ماننے والے مل جائیں گے۔ تو اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، ان فتنوں سے خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ نظر رکھیں آپ جہاں کہیں فتنہ برپا ہو، اور تھوڑا سا بھی آپ کو شک ہو جائے تو اپنے علاقے کے کسی عالم دین سے ملاقات کرائیں، ہم تک لائیں، ہم اس کا ذہن صاف کریں گے، اسے بتائیں گے، اسے سمجھائیں گے حقیقت کیا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی سلسلے میں